الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين أما بعد ثم ذوي الأرحام ثم مولى الموالات ثم مقر له بالنسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه بإقرار من ذلك الغير إذا مات المقر على إقراره. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ میت کے مال میں سے تجہیز و تکفین کو اور دین کو ادا کرنے کے بعد اگر اس نے وصیت کی ہے تو وصیت کو ثلث مال میں ادا کرنے کے بعد ورثاء کے درمیان تقسیم ہوگا. اور ورثاء کے ہم نے 10 قسمیں پڑھی جس میں سے 5 قسموں کی تفصیل ہم گزشتہ نشست میں پڑھ چکے کہ سب سے پہلے ذوی الفروض کو دیا جائے گا. اگر ان سے مال بچ جاتا ہے تو پھر عصبات نسبیہ کو دیا جائے گا. اگر عصبات نسبی نہ ہو تو عصبات سببیہ کو دیا جائے گا جو کہ معتق ہے. اور اگر عصبات سببیہ بھی نہ ہو تو پھر عصبات سببیہ کے عصبات نسبی یعنی معتق کے عصبات نسبی. اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر معتق کے عصبات سببیہ کو دیا جائے گا. اگر یہ عصبات میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر ذوی الفروض پر رد ہوتا ہے ان کے حصوں کے بقدر, اور یہ رد ہوتا ہے صرف ذوی الفروض نسبیہ پر نہ کہ ذوی الفروض سببیہ یعنی زوجین پر. آج کی نشست میں بقیہ 5 قسموں کو پڑھیں گے جن میں چھٹے نمبر پہ ہے ثم ذوی الارحام. پہلی 5 قسمیں نہیں ہیں تو پھر ذوی الارحام کو دیا جائے گا. ذوی الارحام لغت میں اسے کہتے ہیں جو ماں کی طرف سے رشتہ رکھے, اور اصطلاح میں وہ وارث کہلاتے ہیں جن کا میت سے قرابت کا تعلق ہو لیکن وہ ذوی الفروض اور عصبات نہ ہو, چاہے وہ میت کی ماں کی طرف سے ہوں جیسے ماموں خالہ یا باپ کی طرف سے ہوں جیسے پھوپھی. اسی طرح اس میں بھانجا بھانجی وغیرہ بھی آ جاتے ہیں. 7 نمبر پہ ہے ثم مولا الموالات. مولا الموالات اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ساتھ میت نے عقد موالات کیا ہو. مثلا کوئی مجهول نسب شخص کسی کو مخاطب کر کے کہے انت مولائی ترثنی اذا مت وتعقل عنی اذا جنیت وقال الاخر قبلت. یعنی ایک مجهول نسب کسی کو کہے کہ اگر میں مر گیا تو میرا وارث, اور اگر میں نے کوئی جنایت کی تو تجھے دیت دینی پڑے گی, اور دوسرا اسے قبول بھی کرے. اسی طرح اگر دوسرا وہ بھی مجهول نسب ہے اور وہ بھی یہی کلمات پہلے والے کو کہتا ہے اور پہلا والا اسے قبول کرتا ہے تو اب یہ ایک دوسرے کے مولا الموالات ہوں گے اور آپس میں وارث ہوں گے. شروع اسلام میں جب صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کے درمیان مولا الموالات کو قائم کیا گیا تھا جو کہ قرآن کی آیت سے والذین عقدت ایمانہم فآتوہم نصیبہم سے ثابت ہے. اور اس کے بعد جب آیت نازل ہوئی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ تو مولا الموالات کو مؤخر کر دیا گیا. 8 نمبر پہ ہے ثم المقر له بالنسب علی الغیر, کہ جس کا اقرار کیا گیا ہو نسب کا غیر پر. یعنی کوئی شخص کسی کا اقرار کرتا ہے نسب کا اور اقرار کرتا ہے غیر پر, یعنی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا بیٹا ہے بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے. مطلب وہ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میرے والد کا بیٹا ہے, یا یہ کہتا ہے کہ یہ میرا چچا ہے یا یہ میرے چچا کا بیٹا ہے. تو یہ نسب کا اقرار ہوا غیر پر. اس کے اندر 4 شرطوں کی رعایت کی گئی ہے. سب سے پہلے جس کے لیے اقرار کیا جا رہا ہے وہ مجهول النسب ہو, کہ معروف النسب ہوگا تو اس کے لیے اقرار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں, اس کے اقرار سے کسی کے لیے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ اقرار غیر پر اقرار ہو کہ یہ میرا چچا ہے یا یہ میرا بھائی ہے یا میرا بھتیجا ہے. کیونکہ اگر اپنے لیے اقرار کرتا ہے مثلا یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو پھر یہ ورثاء کی دوسری قسم عصبات میں یہ شامل ہو جائے گا اور اس کا درجہ پھر شروع میں آ جائے گا. پہلی شرط کہ مجهول النسب ہو, دوسری شرط یہ کہ اقرار غیر پر ہو, تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے اقرار سے اس کے لیے نسب ثابت نہ ہوا ہو. مطلب یہ کہ جس کے لیے اقرار کر رہا ہے غیر پر, غیر نے اس کے اقرار کی تائید نہ کی ہو, یا تو انکار کیا ہو یا اس کے مرنے کے بعد اس نے اقرار کیا ہو, تو صرف اس کے اقرار سے نسب بھی ثابت نہ ہوا ہو, کیونکہ اگر نسب ثابت ہو جائے گا تو پھر دوبارہ یہ عصبات میں چلا جائے گا. چوتھی شرط یہ ہے کہ اذا مات المقر علی اقراری, کہ جس نے اقرار کیا ہے وہ اپنے اقرار پر موت تک قائم رہا ہو, یعنی مرنے تک اس نے رجوع نہ کیا ہو. تو یہ جب چاروں شرطیں پائی جائیں گی تو اس کا پھر نمبر 8 نمبر پہ آ جائے گا کہ ثم المقر له بالنسب علی الغیر, پھر جس کے لیے اقرار کیا گیا ہو نسب کا غیر پر. تو اس کے اندر کل 2 شرطیں آ گئی کہ نسب اس شخص کے لیے ہو جو مجهول النسب ہو علی الغیر, کہ دوسری شرط پائی جا رہی کہ اقرار غیر پر ہو بحیث لم یثبت نسبه باقرار من ذلك الغیر. یہاں سے تیسری شرط کا بتا رہے کہ صرف اس کے اقرار سے اس کا نسب ثابت نہ ہوا, بحیث لم یثبت نسبه اس حساب سے کہ اس کا نسب ثابت نہ ہوا باقراری اس کے اقرار سے من ذلك الغیر, اس غیر سے جس پر وہ اقرار کر رہا ہے اس سے اس کا نسب ثابت نہ ہوا ہو. اذا مات المقر علی اقراری, چوتھی شرط بتا رہے ہیں کہ جب اقرار کرنے والا مر گیا ہو اپنے اقرار پر, کہ یعنی زندگی بھر اپنے اقرار سے رجوع نہ کیا ہو. تو اگر پچھلی 7 قسمیں نہ ہوں تو 8 نمبر پہ اس مقر له بالنسب کو دیا جائے گا. ثم الموصى له بجميع المال, اگر پہلی 8 قسم نہ ہو پھر جس کے
لیے تمام مال کی وصیت کی گئی ہو۔ ہم نے شروع میں پڑھا کہ اگر کسی میت نے کسی کے لیے وصیت کی ہے، چاہے وصیت ثلث مال سے کی ہو یا کل مال کی ہو، تو وصیت نافذ ہو گئی صرف اور صرف ثلث مال میں۔ تو جس کے لیے وصیت کی ہے تو اس کو شروع میں ثلث مال میں سے اس کو حصہ دیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی بھی نہیں ہے، یہ جو شروع میں ہم نے 8 پڑھی، ان 8 قسموں میں سے کوئی بھی نہ ہو، پھر دوبارہ جس کے لیے وصیت کی گئی ہے جمیع مال کی، پورا کا پورا مال پھر اسے دیا جائے گا۔ ثم بیت المالی، 10ویں قسم یہ ہے کہ اگر نویں گزشتہ تمام قسمیں نہیں ہیں پھر اس کا مال بیت المال میں جمع کیا جائے گا اگر کوئی اور نہ ہو۔ متاخرین علماء کے ہاں کیونکہ موجودہ زمانے میں بیت المال کا نظام نہیں ہے، ورثہ کی 10 قسموں میں سے یہ 9 قسمیں نہیں ہو، پھر یہ رد زوجین پہ کیا جائے، کیونکہ ہم نے شروع میں پڑھا ذوی الفروض میں سے زوجین کو حصہ دینے کے بعد عصبات کو دیا جاتا ہے، عصبات میں سے اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر ذوی الفروض پر رد کیا جاتا ہے۔ ذوی الفروض میں نسبیہ پر رد کیا جاتا ہے، سببیہ یعنی زوجین پر رد نہیں ہوتا، کیونکہ زوجین کا آپس میں تعلق زوجیت کی بنا پر ہوتا ہے اور کسی ایک کے مرنے سے یہ زوجیت کا تعلق ختم ہو گیا، اس لیے دوبارہ ان پر رد نہیں ہوتا۔ لیکن یہ 9 قسموں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو متاخرین نے فتویٰ دیا ہے کہ پھر دوبارہ زوجین میں سے جو بھی ہو اس پر رد کیا جائے گا۔ آج کی نشست میں 5 مزید قسمیں پڑھی، جس میں 6 نمبر پہ کہ اگر پہلی 5 قسمیں نہیں ہو کہ ذوی الفروض بھی نہ ہو اور عصبات نسبیہ سببیہ میں سے کوئی بھی نہ ہو، 6 نمبر پہ ذوی الارحام کو دیا جائے گا، اور اگر ذوی الارحام بھی نہ ہو تو پھر 7 نمبر پہ مولی الموالات کو دیا جائے گا، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو جس کے لیے اقرار کیا گیا ہے نسب کا غیر پر اور وہ خود مجرور نسب شخص ہو، ساتھ یہ کہ اقرار غیر پر ہو اور جس غیر پر اقرار کیا گیا ہے اس نے اس کی تائید بھی نہ کی ہو، ساتھ یہ کہ جس نے اقرار کیا ہے وہ اپنے اقرار پر قائم بھی رہا ہو موت تک، یعنی اس نے اس سے رجوع بھی نہ کیا ہو، اور اگر یہ بھی نہ ہو پھر جس کے لیے جمیع مال کی وصیت کی گئی ہے تو اسے ادا کیا جائے گا، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر بیت المال کو دیا جائے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ متاخرین کے فتویٰ کے حساب سے زوجین پر رد ہوگا۔ آج کی نشست کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔